نے بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام انسان کی ہدایت، انسان کی بھلائی اور اللہ سے ملانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام عالم انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن تمام انبیاء کرام کو اور جو رسول تشریف لائے ان کی ٹوٹل تعداد 313 یا 315 رسول ہے۔ وہ انبیاء کرام ہوں یا مرسلین اعظام ہوں، ان سب کو اللہ کریم نے رحمتیں دے کر بھیجا۔ ہر نبی زمان اور مکان کے اعتبار سے محدود نبوتیں لے کر آئے، محدود رسالتیں لے کر آئے۔ کسی ایک بنی اسرائیل کا ذکر بھی آیا، قوم عاد کا بھی ذکر آیا، قوم سمود کا بھی ذکر آیا۔ تو جن اقوام کی طرف جن ہوتی ہیں، جیسے جیسے سٹیٹس بڑھتا ہے اسی طرح اختیار بھی بڑھتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کالج کا پرنسپل ہے، وہ صرف اپنے کالج تک اس کے اختیارات ہیں، اس کی پاورز صرف اپنے کالج کی حدود تک ہے۔ ایک یونیورسٹی کا وی سی ہے، وائس چانسلر ہے، وہ پوری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، اس کی پاورز، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات اپنی یونیورسٹی تک محدود ہیں۔ اس وقت میں 2 یونیورسٹیوں کی مثال سمجھانے کے لیے دوں گا، ویسے تو بہت سی یونیورسٹیاں ہیں۔ آپ دیکھیں انجینئرنگ یونیورسٹی کو دیکھیں گے، اس کے جو وی سی ہیں وہ صرف اپنی یونیورسٹی تک محدود ہے ان کے اختیار۔ پنجاب یونیورسٹی پہ ان کا کوئی اثر نہیں، نہ ان کے زیر اختیار ہے، نہ ان سے کوئی تعلق ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں اس کے وی سی جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے وی سی ہیں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، پنجاب یونیورسٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی کو لے لیں، اس کے وی سی جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ہر نبی کو جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا وہ صرف اپنے قوم کے نبی تھے، دوسری قوم کے نبی الگ تھے، وہ صرف اپنے زمانے کے نبی تھے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے اور نبی بھیج دیے۔ ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں جدا جدا انبیاء تشریف لائے۔ ان کے اختیارات، ان کی پاورز وہ بھی اپنے علاقے تک محدود تھی، لیکن جب اس ہستی اقدس کو دنیا میں بھیجا جو تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد سب سے آخر میں تشریف لائے، ہر نبی، ہر رسول اپنی نبوتیں، رسالتیں کر کے جا چکے، تو سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب منصوبہ یہودیوں نے بنایا تو اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا کہ انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس وقت بھی وہ آسمانوں پر، چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ چوتھے آسمان سے زمین پر آئیں گے۔ حضور نے اس جگہ کی بھی نشاندہی کی کہ ملک شام میں
دمشق جو دارالخلافہ ہے، اس کی جامعہ امویہ جو بڑی مسجد ہے، اس کے شرقی مینارہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. وہ دنیا میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب آپ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو 600 سال، 500 سال سے لے کے 600 سال تک کا عرصہ گزر گیا. اس پورے پیریڈ میں، دورانیے میں، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. اور جس زمانے میں کوئی نبی رسول تشریف نہ لائیں اسے کہتے ہیں فترت کا زمانہ. فی تے رے اور تے، فترت. فترت کا زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نبی مبعوث نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے تو 600 سال تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی تو ہادی ہوتا ہے نا، ہدایت کے لیے آتا ہے. نبی دنیا کو ہدایت دینے آتا ہے. تو جب 6 صدیاں تک کوئی ہادی نہیں آیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کا کیا حال ہوگا. جب کوئی سمجھانے والا نہیں، جب کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی ہدایت کی طرف بلانے والا نہیں، کوئی غلط کاموں سے، برے کاموں سے روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر شتر بے مہار لوگ ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. ایسے حالات بن گئے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، تو زمانہ دیکھیے کتنا عجیب و غریب تھا کہ نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھیں، قتل و غارت نسل در نسل. بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کی گردن مروڑ کر گڑا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایسا معاشرہ بگڑا کہ ہر طرف جدھر بھی نگاہ ڈالتے تھے یا تو کفر نظر آتا تھا یا بت پرستی نظر آتی تھی. شرک کا دور دورہ تھا، کفر کا دور دورہ تھا. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبے کی عمارت کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی اہل مکہ پوجا کرتے تھے. چونکہ 600 سال تک کوئی ہادی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. معاشرہ جب بگاڑ کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ گیا تو رب کی رحمت پھر جوش میں آئی. انسانیت سسک رہی تھی. انسان تو تھے مگر ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی. انسانیت نہیں تھی. انسان تو تھے مگر انسانیت نہیں تھی. ایسے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں سجائی گئی ہے. تو اس کو، رسول کو اللہ کریم نے پھر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اختیارات اور تصرفات اور پاورز بھی حضور کے سٹیٹس اور منصب کے مطابق عطا کی. رینک کے مطابق اختیارات ہوتے ہیں. تو حضور کا سٹیٹس کیا ہے؟ رحمت للعالمین. اب اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر نماز میں ہم امام سے سنتے ہیں، اکیلے نماز پڑھیں تو خود بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں ثنا کے بعد، الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے. اللہ کریم نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، اور اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا کہ میں رب العالمین ہوں، اور سب سے آخر میں جو رسول آئے ہیں یہ رحمت للعالمین. یعنی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. یہ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں، اور عرش والا رب تمام جہانوں کا رب ہے. حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اسی طرح
اختیارات اور تصرفات بھی رب کریم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پہلے نبی آئے صرف اپنی قوم کے انسانوں کے لیے، صرف اپنے علاقے کے انسانوں کے لیے، صرف اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے، لیکن خاتم الانبیاء جس وقت آئے، آخری نبی آخری رسول اللہ کے آئے، تو پھر رب کریم نے فرمایا اے دنیا والو، ہر نبی صرف اپنے زمانے کے انسانوں کا نبی تھا، ہر رسول اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے زمانے کے لوگوں کا رسول و نبی تھا۔ یہ جو ہستی اقدس تشریف لا رہی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، ہم نے پوری نوع انسانی کے لیے ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ یہ اتنی پیاری بات ہے کہ ایسا سکون ملتا ہے دل کو کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں، ہمیں اس محبوب کا کلمہ نصیب ہوا، ہمیں ان کی امت میں رکھا گیا جن کو آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان پیدا ہوگا، تمام انسانوں کے لیے حضور کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں ایک بڑی پر لطف اور بڑی مزیدار بات ہے جس سے اطمینان قلبی ہوتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے اور انسان کو روحانی مسرت ہوتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام صرف اپنے زمانے، قوم، علاقے کے انسانوں کے رسول تھے، یہ آئے ہیں تمام انسانوں کے لیے۔ جس پر لفظ انسان بولا جاتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، نبی کریم علیہ السلام ہر انسان کے رسول ہیں، حضور ہر انسان کے رسول ہیں، رسول انسانیت، کائنات انسانیت کے رسول ہیں۔ تو رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں اور حضور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ حضور نبیوں کے بھی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر نبی کا ماننے والا امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت آدم کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمت اللہ۔ ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اور کعبے کے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں نے اور 313 رسولوں نے ایک ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے حضور کے 2 صفاتی نام ہیں، ایک ہے نبی الانبیاء، ایک ہے نبی الانبیاء کا معنی ہے نبیوں کے نبی۔ انبیاء کا نبی کون ہے؟ نبی الانبیاء، یعنی جس ہستی اقدس کے تذکرے کے لیے ان کی دنیا میں تشریف آوری، ان کی برتھ ڈے، ان کا یوم میلاد، ان کا جشن میلادت 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج سے 1500 سال پہلے وہ ہستی اقدس اس عالم گیتی میں، اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئی، جس ہستی کو بے نیاز رب نے تمام انسانیت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضور نبی الانبیاء ہیں، حضور نبی الانبیاء ہیں اور سید المرسلین ہیں، رسولوں کے رسول اور نبیوں کے نبی۔ اب اس سے اگلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، تو جس رسول کو سب سے آخر میں بھیجا، جو اس ہستی سے جن کی اٹیچمنٹ ہوئی،
ہماری حضور سے اٹیچمنٹ بحیثیت امتی کے ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ ہماری ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ان معنوں کے اندر ہے، ان معنوں کے اندر ہے کہ یہ ہستی وہ ہے جو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، تو پھر ان کی امت کو بھی آخر کوئی سٹیٹس ملا یا نہیں ملا؟ آپ جتنے سامعین، جتنے موجودین اس وقت موجود ہیں محفل میں، میری یہ بات آج بڑے غور سے سننا، ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات دل پر لکھ لیں۔ مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں، مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے نا تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار دیکھ تمہارا خاندان کون سا ہے، کہتے ہیں نا۔ کوئی بچہ غلطی کرے تو لوگ کہتے ہیں یار تو اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ، تو کیا حرکتیں کر رہا ہے، تیرا باپ بڑا شریف آدمی۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی غلط کام کر لے تو لوگ کہتے ہیں اپنے باپ دادے کی طرف دیکھ، اپنے خانوادے کی طرف دیکھ۔ اب قرآن نے ایک ایسی بات کی ہے جو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اور اس کا تعلق ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، اس کا تعلق ہے حضور کی سیرت طیبہ سے۔ اس لیے یہ سعادت جن خوش نصیبوں کے حصے میں آئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور حضور کی سیرت اپنانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور خود عزم بھی کرتے ہیں کہ جس اتنے عظیم رسول کو اللہ کریم نے ہمیں اس ربیع الاول میں عطا کیا، ان کا جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو اس ہستی کے پیغام کو کیوں نہ اپنائیں؟ جس مقصد کے لیے وہ بعثت ہوئی اس مقصد سے کیوں غافل ہیں؟ ہمیں اس مقصد کو بھی تو اپنانا ہے نا۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت پہلے عرض کروں گا کہ مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، جو حضور کی امت میں شامل ہو گیا، اس کی حضور سے اٹیچمنٹ ہو گئی بحیثیت امتی کے۔ لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ تقاضا کرتی ہے کہ ہم سیرت النبی کو پڑھیں، سیرت النبی پہ توجہ دیں کہ آخر وہ رسول تشریف لائے تو ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک ایسی آیت کریمہ قرآن مجید کی سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ اپنا سٹیٹس پہچانیں، اپنا مقام پہچانیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کا ہی نہیں علم تو پھر ظاہر بات ہے پھر صحیح راستے پہ تو ہم صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سٹیٹس کو نہیں دیکھیں۔ اچھی اولاد جو ہوتی ہے نا، اچھی اولاد، ماں باپ کی تربیت ہو تو وہ پتہ کیا خیال رکھتی، کہتی مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میرے ماں باپ کے نام کو داغ نہ لگے، میرے خاندان پہ حرف۔ اچھے لوگ ہمیشہ، آپ دیکھتے ہیں کسی علاقے میں کوئی اچھا آفیسر آ جائے نا، اچھا آفیسر، لوگ کہتے ہیں خاندانی آدمی، لوگ کہتے ہیں خاندانی آدمی لگتا ہے کوئی، یعنی سٹیٹس کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ہے سیرت کا پیغام۔ ہم کہتے ہیں برتھ ڈے آقا کی میلاد منا کر میں اور آپ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہمارے اس امت کا اصل کرنے والا کام کون سا ہے۔ وہ کام عرض کرنے سے پہلے آپ کا جو سٹیٹس، آپ کا جو مقام بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اے میرے آخری نبی کی امت، تم پہلی تمام امتوں سے بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت۔ ذرا غور کیجئے، تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی رسول سب آئے، 313 رسول، 315 رسول
1.25 लाख नबी आए, उन सब नबियों से अफजल किसको बनाया? नबी आखिरुज़्ज़मां को। नबी आखिरुज़्ज़मां हमारे मीलाद वाले आका, जिनकी बर्थडे में जश्न विलादत में 1500 साला जश्न विलादत में मैं और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, जब वो हस्ती तमाम नबियों और रसूलों से अफजल है, तो बेनियाज रब ने उनकी उम्मत को पहले तमाम नबियों और रसूलों की उम्मतों से अफजल बनाया। समझ रहे हैं ना? हुजूर तमाम नबियों रसूलों से अफजल और इनकी उम्मत पहले तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल। ये स्टेटस है इस आखिरी उम्मत का। इसलिए हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी वला किताब आबादी वला रसूल आबादी वला उम्मत आबादी। फरमाया लोगों, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, और कुरान मजीद जो मैं लेकर आया हूं ये अल्लाह का आखिरी इल्हामी कलाम और किताब है। इस किताबुल्लाह और अल्लाह के आखिरी इल्हामी पैगाम के बाद कयामत तक कोई और किताब नहीं आएगी। वला रसूल आबादी, मेरे बाद कोई रसूल पैदा नहीं होगा। वला उम्मत आबादी, और मेरे बाद मेरी उम्मत के बाद फिर कोई और उम्मत नहीं होगी। मैं और आप जितने लोग बैठे हैं, हम आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, आखिरी रसूल की आखिरी उम्मत, और हमारी किताब कुरान मजीद ये आखिरी किताब है अल्लाह ताला की। 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं, बाकी अंबिया को सहीफे दिए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुहफ दिए गए, सुहफ इब्राहीम व मूसा। हर नबी को सहीफे दिए गए, लेकिन किताबें 4 दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लेकर आए, और आखिरी नबी को जो इल्हामी कलाम और किताब और अल्लाह का आखिरी पैगाम अता किया गया वो कुरान मजीद है। लेकिन जिस तरह हुजूर की उम्मत पहली तमाम उम्मतों से अफजल है, इसी तरह बेनियाज रब ने कुरान मजीद को तमाम आसमानी किताबों से अफजल बनाया। कुरान तमाम आसमानी सहीफों और आसमानी किताबों से अफजल है। इसके लिए एक मिसाल मैं वो भी कुरान मजीद से दूंगा। किसी और रेफरेंस को मैं टच नहीं कर रहा। मैं दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ कुरान के गिर्द कुरान से बात करूं, तो फिर जरा गौर से सुन लेना। तौरात हजरत मूसा को, ज़बूर हजरत दाऊद को दी गई, इंजील हजरत ईसा को। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में न तौरात असल सूरत में मौजूद है, न ज़बूर असल सूरत में मौजूद है, न इंजील असल सूरत में मौजूद है। मुसलमानों में इतने फिरके बन गए, लेकिन आप जब स्टॉल से कुरान मजीद लेने जाते हैं ना, किसी कुतुब खाने से, मकतबे से, बुक डिपो से, बुक स्टॉल से, तो आप जाकर क्या कहते हैं? हमें कुरान मजीद चाहिए, हमें कुरान मजीद चाहिए। इतनी तफर्रकों के बावजूद कुरान एक है। हर मसलक के पास, हर अकीदे, हर मकतबे फिक्र के पास वही कुरान है जो दूसरों के पास है। तो कभी आपने गौर किया कि ये मुसलमान की इज्जत और अजमत का एक नुमाया पहलू है, और नबी आखिरुज़्ज़मां के कमालात में से, उनके मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा है कि तमाम आसमानी किताबें उतरी, उनमें तगय्युर और तबद्दुल कर दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई आसमानी किताब कुरान मजीद के सिवा असल हालत में मौजूद नहीं। उनके अंदर तहरीफ कर दी गई, तगय्युर और तबद्दुल कर दिया गया। लेकिन जब आखिरी रसूल को कामिल, अकमल और मुकम्मल बनाकर भेजा, तो फरमाया ए महबूब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, फरमाया हमने इस जिक्र को, यानी कुरान मजीद को हमने नाज़िल किया, और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। ये बड़ा प्यारा पहलू है। मियां मोहम्मद एहसान साहब और मियां मोहम्मद जाहिद साहब ने जिस खुलूस और मोहब्बत से ये महफिल सजाई है, तो फिर ईमान का तकाजा ये है कि आज कुछ तोहफे लेके इस महफिल से आप वापस जाएं।
مجھے بھی سکون ملے کہ میں یہاں آیا اور مجھے لطف آیا بیان کرنے کا بھی، اور آپ کو سننے کا لطف آیا کہ ہم قیمتی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ ذرا غور سے کرنا، ہر آسمانی کتاب بدل گئی، تحریف ہو گئی، لیکن قرآن ایک ہے۔ قرآن ہر ایک کے پاس ایک ہی کتاب ہے۔ مکتبے پہ جائیں گے، کہیں گے قرآن مجید لینا ہے، وہ آپ کے لا کے دے گا۔ لیکن بڑی توجہ سے میری بات سنیے، اگر آپ انجیل لینے جائیں کسی بک اسٹال پر، کس بک ڈپو پہ، تو وہ دکان کا مالک پوچھے گا کون سی انجیل چاہیے؟ کیا پوچھے گا؟ کون؟ انجیل تو ایک نازل ہوئی تھی، لیکن مارکیٹ میں کتنی ملتی ہیں؟ 4۔ لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، برنباس کی۔ یہ 4 نام ہیں بندوں کے، انسانوں کے نام ہیں۔ یہ کون تھے؟ جیسے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی حیدر کرار۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صحابی ہیں، لیکن ان کو ٹیکنیکل زبان میں انہیں حواری کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں بھی انہیں حواری کہتے ہیں، اور میننگز ایک ہی ہیں۔ جو صحابی کا معنی ہے وہی حواری کا معنی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، صحابی تھے، اور ان کی طرف یہ کتابیں منسوب ہو گئیں کہ آپ نے، جن کو کہتے ہیں حافظ قرآن، کرت میں، جرمن زبان میں، ڈچ زبان میں، پشتو میں، پنجابی میں، کسی زبان میں 100 صفحے کی ایک کتاب لے آئیں۔ میرا چیلنج ہے، میرا صرف چیلنج نہیں ہے، بلکہ اسلام چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کہ لاؤ کسی ایک کتاب کا حافظ مجھے لا کے دکھا دو۔ ایک کتاب کا حافظ دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن مسلمان کا 12 سال کا بچہ اگر حافظ قرآن ہے تو وہ آپ کو الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک تراویح کے اندر پورا قرآن سناتا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی اور بات ہے، اس کے لیے بھی تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ اس کے معنی نہیں جانتا۔ حافظ قرآن جب منزل پڑھتا ہے، عالم تو سمجھتا ہے نا، جس نے حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد پھر اس نے عالم کورس کیا، وہ تو سمجھتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک بچہ، اس نے سمپل حافظ ہے، ماں باپ نے حفظ کرا دیا اور ماں باپ نے سمجھ لیا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ لیکن مزے اور لطف کی بات یہ ہے، اس کو معنی نہیں آتا کسی لفظ کا معنی نہیں آتا، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو خود بھی جھومتا ہے، اور سننے والا معنی نہیں جانتا پھر بھی جھومتا ہے۔ کسی مسجد میں صبح کے وقت جا کے آپ تجربہ کر لیں، جب مسجد میں صبح بچے پڑھنے آتے ہیں تو وہ پڑھتے بھی ہیں، جھومتے بھی ہیں۔ اسی طرح جب کسی محفل میں، کسی اجلاس میں، ہماری اسمبلی میں نے دیکھا ہے، تلاوت و نعت شریف وہاں لازمی قرار دے دی گئی، پنجاب اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی سینٹ میں بھی باقاعدہ قرارداد کے ذریعے پاس کروایا گیا کہ تلاوت بھی ہو اور نعت شریف بھی ہو۔ اب وہاں تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے۔ میں نے لائیو منظر دیکھا کہ اسمبلی میں بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کچھ ایم این ایز ایسے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ جھومتے ہیں، انہیں مسرت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جو قرآن کے لفظ ہیں نا، ان کے اندر تاثیر ہے، وہ جب تاثیر روح پہ اثر انداز ہوتی ہے پھر بندے کو مزہ آتا ہے، قرآن سن کر خوش ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو ہر کتاب کے اندر تبدیلی، تغیر، لیکن قرآن ایک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ نے ان لوگوں سے لیا جن کو حفظ قرآن کی سعادت و نعمت عطا کی۔ اب یہ توجہ سے بات سننے والی ہے کہ جس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، تراویح میں قرآن سناتا ہے نا، پیچھے ایک تراویح میں پہلی رکعت میں امام کے بالکل پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سامع۔ سامع کا لفظی معنی ہے سننے والا، وہ سنتا ہے کہ جو امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں کہیں زیر زبر پیش کی غلطی آ جائے، واو الف بدل جائے، یا بدل جائے، وہ حافظ جانے نہیں دیتا، اونچی آواز سے بولتا ہے
وہ امام سے ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے فوراً بولے گا والذین آمنوا، تو جو پڑھنے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہاں مسٹیک ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی کو صحیح کرتا ہے۔ حفاظت اللہ نے ذمہ لیا، لیکن کام کن سے لیا؟ مسلمان کے بچے سے کام لیا۔ حفاظت پھر خوش نصیب نہیں، وہ ماں اور باپ خوش نصیب نہیں جس کے بچے سے حفاظت قرآن کا ذمہ لیا۔ سینے میں قرآن کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟ یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف قرآن بیان کر رہا ہوں۔ قرآن اترا تھا حضور کے دل انور پر۔ انسانی اعضاء ہے نا، یہ دماغ بھی ہے، لیکن حضور کے دل انور پر قرآن اترا۔ قرآن کے اندر یہ قرآن بیان موجود ہے۔ نزل علی قلبک، نزل علی قلب، دل کو کہتے ہیں۔ قرآن حضور کے دل پر اترا ہے، قرآن حضور کے دل پر اترا ہے۔ جو حافظ قرآن ہے اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ اب حفظ تو کیا ہے بچے نے، حفظ کیا ہے بچے نے، بیٹے نے حفظ کیا ہے، ماں باپ نے حفظ کروایا، محنت کی میرا بیٹا حافظ بن جائے۔ لیکن ذرا پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ ایسا سکون ملتا ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور جو حضور کی امت میں ہے اس کا مزہ آ جاتا ہے۔ حفظ بچے نے کیا ہے، بچی نے کیا ہے، بیٹے نے کیا ہے، بیٹی نے کیا ہے، ماں باپ نے تو حفظ کیا ہی نہیں، ماں باپ نے حفظ نہیں کیا۔ لیکن سنو، قیامت کے دن حدیث شریف میں ہے کہ ایک نور کا تخت ہوگا جس پہ ایک مرد بیٹھا ہوگا، ایک عورت بیٹھی ہوگی۔ جب لوگ گزر رہے ہوں گے جنت میں تو پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں، یہ کون سعادت مند ہیں، ان کو اتنی عزتیں ملی آخرت میں اور وہ بھی جنت میں۔ نور کے تختوں پہ بٹھایا گیا، نور کے تختوں پہ بٹھایا گیا، اور ان کے سروں پر نور کے تاج رکھے گئے، اور ان نور کے تاجوں سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہوگا، گزرنے والوں کو متوجہ کرے گا۔ صحیح حدیث میں ہے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ آدمی کون ہے، یہ عورت کون بیٹھی ہے؟ کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کی۔ اور حفظ بیٹی نے کیا ہے، بیٹے نے کیا ہے، عزت ماں باپ پا رہے ہیں، عزتیں ماں باپ پا رہے ہیں۔ اور جس نے حفظ کیا ہے نا، شاید کسی کے دل میں یہ اشکال پیدا نہ ہو جائے، شبہ یا شک نہ آ جائے کہ بچے کا کیا بنے گا۔ اس کو باپ کو تو نور کا تاج پہنا دیا گیا، ماں کو بھی نور کا تاج پہنایا، نور کے تخت پہ بٹھایا، لیکن جس بچے کو حفظ کرایا اسے بھی کچھ ملا یا نہ ملا؟ بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اس کو اتنی عزت ملے گی قیامت کے دن، دنیا میں کوئی عزت کرے نہ کرے، لیکن قیامت میں عزت ملے گی۔ لیکن حفظ کرنے کے بعد اس پر حامل ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن تو حفظ کر لیا لیکن قرآن کی بات نہیں مانی، قرآن پر عمل نہیں کی۔ اس لیے کہا گیا کہ ایسا قرآن کا حافظ جو قرآن کی تعلیمات کو بھی سینے سے لگا کر عمل کرے اور اس کی زندگی میں اثر نظر آئے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ یہ ہے سیرت کا وہ پہلو، عمل کا وہ پہلو، اصلاح کا وہ پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حفظ تو اس نے کیا ہے، اب اس کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کی تعلیم ہے اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے، قرآن کی تعلیم کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ پھر اس کو مقام کیا ملے گا؟ ماں باپ کو تو نور کے تخت پہ بٹھا کر نور کے تاج پہنائے گئے جن سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہوگا، لیکن حافظ جب جنت میں جائے گا اللہ کریم فرمائے گا اے قرآن کے حافظ جنت میں داخل ہو جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا چلا جا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں ایک جنت ہے، ایک جنت نہیں ہے، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ ایک جنت میں یہ عمومی طور پر ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جائے، دوست یا کوئی تعلق والا، جب افسوس کرنے جاتے ہیں تعزیت کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے کہتے ہیں نا۔ اخبارات میں بھی آتا ہے، اشتہار آتا ہے کہ ہمارے پیارے ابا جان چلے گئے،
سب جاننے والے دعا مانگیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو یہ اس سے بات ہر ایک کے علم میں ہونی چاہیے. نبی پاک کی حدیث ہے ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں. ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں. جتنے درجے کے عمل اچھے ہوں گے اس جنت میں جائے گا. اور جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے نا اس کا نام ہے جنت الفردوس. جیسے ایک بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل تو وہ لفٹ دیکھ لیں، لفٹ لگی ہوئی ہے اوپر جانے کے لیے. پہلے زمانے میں سیڑھیاں ہوتی تھیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ جنت ہے، اس کے مین گیٹ سے داخل ہو جاؤ اور یہ سٹیپ چڑھتے چلے جاؤ، اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ. اور جانا کیسے ہے؟ جب پہلے سٹیپ پہ قدم رکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، سٹیپ چڑھتے چلے جاؤ، منزلیں طے کرتے جاؤ. جہاں تمہارے قرآن کی منزل ختم ہوگی اللہ نے تمہارے ٹھہرنے کے لیے وہی جگہ مقرر کی. وہ جنت میں قرآن پڑھے گا، حافظ قرآن جنت میں قرآن پڑھے گا اور جنت کے درجات سٹیپ طے کرتا اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے. جہاں والناس کرے گا آخری من الجنت والناس، تو پھر اسی جگہ اس کا ٹھکانہ اسی فلور پہ ہوگا، اسی جنت کے درجے پر اس کا ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی نور و رحمت جن کے جشن میلاد میں 1500 سالہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ سیلیبریشن ہے ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ان ہستی اقدس کی برکت اس امت کو یہ ملی کہ اگر قرآن جیسی نعمت ملی ہے تو جو قرآن کے حافظ کو اتنا درجہ مل رہا ہے تو جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو قرآن پر عمل کرنے والا اس کا معنی جانتا ہے، اس کا حافظ مفہوم نہیں جانتا، معنی نہیں آتا. کئی حافظ مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پڑھتے تو ہیں حافظ تو ہیں لیکن معنی نہیں آتا کیونکہ علم نہیں پڑھا، حاصل نہیں کیا. لیکن جو عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو اور پھر اس پر عامل بھی ہو، اس پر عامل بھی ہو، اس کو پھر جنت میں کہاں کہاں اور کیا کیا درجات ملیں گے. ان ہستیوں میں سے دیکھنا ہو تو پھر شروع ہو جاؤ حضرت ابوبکر صدیق سے. حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والا کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. پھر کیسی زندگی بدلی. عمر فاروق کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ لیں، حیدر کرار کو دیکھ لیں. اسلام تقاضا کرتا ہے کہ سیلیبریشن حضور کے میلاد کا عزت و آبرو سے کرو اور یہ تو دیکھو کہ کس مقصد کے لیے محبوب آئے ہیں. اس مقصد سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، توجہ رہنی چاہیے. اور وہ کیا ہے اس کے لیے میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی اسی پہ ختم کر رہا ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ جو رسول بھیجا ہے نا رحمت للعالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، رسول انسانیت، پوری انسانیت کے رسول ان کو بھیجا ہے نا. تو ان کی زندگی میں اور ان کی ذات میں اللہ نے تمہارے لیے کامل نمونہ رکھ دیا. نمونہ سیمپل کو کہتے ہیں، سیمپل. حضور کی پرسنالٹی، حضور کی ذات، حضور کے وجود میں کیسے زندگی گزارنی ہے حضور کو اللہ کریم نے نمونہ بنا کے، آئیڈیل بنا کے انسانیت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے کامل انسان. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم سب ناقص انسان ہیں اور جن کا میلاد سیلیبریٹ ہو رہا ہے وہ انسان، ایک دفعہ کہہ دیں، انسان کامل انسان ہیں جن میں کوئی نقص نہیں.
جن میں کوئی عیب نہیں، جن میں کوئی کجی نہیں، جن میں کوئی خامی نہیں، ہر لحاظ سے ان کو کامل اور اکمل بنا کر بھیجا، اور پھر پوری انسانیت کو قیامت تک قرآن نے پیغام دیا، میسج دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو رسول آیا ہے جن کا جشن میلادت منا رہے ہو، سیلیبریشن ہے میلاد کا، اس ہستی جس مقصد کے لیے آئی وہ مقصد بعثت کیا ہے؟ اپنی انسانیت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے ان کے پیغام اور سیرت کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، ان کی سیرت و زندگی کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اور جن جن لوگوں نے آخری دو تین باتیں، جن لوگوں نے حضور کے سٹیٹس و مقام کو بھی سمجھا، حضور کے میسج و پیغام کو بھی سمجھا، پھر انہیں دنیا نے کہا یہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ سیمپل ہیں جنہوں نے اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ جبھی تو قرآن میں انہیں ایک ٹائٹل دیا گیا، السابقون الاولون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت سورہ توبہ کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ عرش والا رب راضی ہو گیا، جن پر عرش والا۔ لو جی، پورے بیان کا، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنے بندے پہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے سیرت کا پیغام، یہ ہے سیرت کا پیغام کہ ایسی زندگی گزار مسلمان بن کے۔ اس کے لیے دو تین باتیں صرف سمجھنے کے لیے کہ مسلمان بن کے کیسے زندگی گزاریں۔ حضور کی حدیث سن لو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ مسلمان بے ضرر ہوتا ہے۔ مسلمان، اب اسلام اور دہشت گردی کو جوڑا جا رہا ہے، پوری کوشش ہو رہی ہے، کہتے مسلمان دہشت گرد ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ اسلام فوبیا جو ہے اس کا شکار لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے۔ وہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، اس کا کبھی دہشت گردی سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں۔ ہمارے دین اسلام کا اس دہشت گردی سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور اسلام کہتے ہیں سلامتی اور امن۔ ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے، اتنا پیارا دین کہ اس دین کے ماننے والے اور اس کے دین کے دعوے دار سیرت النبی سے اور پیغام مصطفیٰ سے اتنا دور چلے گئے کہ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اب حدیث سن لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو دکھ تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ تکلیف نہ دے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، سیلابی صورتحال، اس میں بڑی ضرورت ہے کہ صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ نے مالی اعتبار سے مضبوطی اور استحکام دیا ہے، وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کریں، بیوہ عورتوں پہ، یتیم بچوں پہ، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور کی حدیث ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ ہے سیرت کا پیغام۔ میں میلاد اور سیرت دونوں کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ اور وہ کیسے اپنائیں؟ حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک بات تو بڑی اہم ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم
لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. ہر طبقہ اور دینی طبقہ اس کا زیادہ شکار ہے. ہمارا دینی طبقہ اس کا زیادہ شکار ہے. لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، بدنام کرنا، پگڑیاں اچھالنا. یہ امت بے خبر ہے. یہ صرف میلاد منا کر اپنا فرض پورا کر کے ہم کہیں کہ ہمارا ادائیگی پوری ہوگی. نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری. یہ جو سیلیبریشن ہے میلاد، یہ جو جشن 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد النبی 1500 سالہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے عالم اسلام میں. اس میسج سے کیوں غافل ہے؟ ہم اپنی دکانوں میں، دفتروں میں بیٹھ کر لوگوں کی عزتوں پہ، بیٹیوں کی عزتوں پہ، ماں اور بہنوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ سیرت کا پیغام ہے، پیغام سیرت. حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھا، کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھا، اسے چھپایا، اس عیب کو چھپایا، اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ اس کی عیبوں کو چھپائے گا. اس دنیا کی یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے میلاد والے کا پیغام. اللہ کو کسی مسلمان کی عزت بڑی پیاری ہے. اسے کہتے تکریم مومن، تکریم مسلم. کسی کی عزت کا پاس کرنا یہ دین کا درس ہے، پیغام ہے. کسی کی بہن بیٹی، کسی کی ماں کی عزت، کسی کے باپ کی عزت، کسی گھرانے پہ انگشت نمائی کرنا دین منع کرتا ہے. دین منع کرتا ہے. اور دین کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس سے اکیلے میں بات کرو، اس سے اکیلے میں، تنہا وہ ہو اور آپ ہوں، اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو بچہ صحیح نہیں کر رہا، یہ بیٹی صحیح نہیں کر رہی، یہ فلاں خرابی ہے، اس کو آپ توجہ دیں. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. اس حد تک تو اجازت ہے کہ ڈائریکٹ 1 to 1 دوسرے بندے کو کانوں کان خبر نہ ہو. یہ ہے دین کا پیغام، یہ ہے دین کا. دوسرے بندے کو کانوں کان تک خبر نہ ہو، اکیلے میں بیٹھ کر اس سے ڈائریکٹ 1 to 1 بیٹھ کے بتائیں کہ بھائی جان یہ جو ہو رہا ہے نا، اس کا آپ کو بھی نقصان، عزت کا بھی نقصان، گھر کا بھی نقصان، فیملی کا نقصان. کچھ سوچو بھائی، وقت ہے، وقت ہے، ابھی سنبھلو سنبھلو سنبھلو. 1 to 1 بیٹھ کے بات کرو. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مجمع لگا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے دکانوں پہ، ڈیروں پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جائے. یہ ہے میلاد والے آقا کا پیغام. میں حدیث پھر پڑھتا ہوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان میں کوئی خامی، کوئی کمزوری، کوئی عیب دیکھے، اسے چھپا لے، اس پہ پردہ ڈالے، اس پہ پردہ ڈالے. قیامت کے دن اللہ اسے اتنی عزت دے گا، اس کے عیبوں پہ پردہ ایسا ڈالے گا کہ میدان معاشر میں اس کا عیب کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. یہ دیکھیے مائک ہے نا، مائک موجود ہے. اب آپ کو مائک نظر نہیں آ رہا، مائک نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس ٹیشو پیپر نے اسے چھپا لیا. یہ سترہ مسلمن کا معنی پریکٹیکلی ہمارے استاد صاحب نے سمجھایا تھا. انہوں نے رومال استعمال کیا تھا. رومال، ٹیبل پہ رومال، ٹیبل ہے اوپر رومال پھیلا دو. بھئی ٹیبل تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. اندازہ لگائیں کتنی بڑی عزت ہے میرے اور آپ کے. بس یہ آخری بات سمجھ لیں، اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم ناشکرے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکرا ہے. عیب میرے اندر، عیب میرے اندر، کمزوریاں، خامیاں ہزاروں. ہر انسان کے اندر کمی، کمزوری، نقص. لیکن لوگوں کو نظر، لوگوں کو نظر، یہ اس کی رحمت ہے.
یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہ ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، نقص ہیں، مگر لوگوں کو نظر نہیں آتے. تو پھر کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کریں، کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کرنے کہ جس نے ہمارے عیب ہوتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہیں. یہ ہے حضور کی بعثت کا مقصد، یہ ہے حضور کی بعثت کا مقصد کہ آؤ دین کے پیغام کو اپناؤ. مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو. تلوار کا زخم جو ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو ڈنڈا ماریں، چھری ماریں، وہ زخم تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو زبان سے بات کر کے کسی کے دل کو زخمی کرتے ہیں وہ زخم مندمل نہیں ہوتا. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو بات کرو پہلے تولو پھر بولو. یہ اصلاح احوال اور پیغام سیرت کے لیے یہ حدیث بھی سنا رہا ہوں. اور یہ بڑی توجہ ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام جن کا میلاد سیلیبریٹ ہو رہا ہے نا آج میاں صاحبان کے زیر اہتمام، حضور نے ان دونوں انگلیوں سے اپنی زبان پکڑی. میں حدیث سنا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے. وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، اپنی زبان کو ان دونوں انگلیوں سے حضور نے پکڑ کر فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمارے گھروں کے ماحول اس لیے خراب ہیں کہ ہم دین سے دور ہو گئے. دو چیزیں مسلمان کے گھر سے رخصت ہو گئی. یہ سیرت کا پیغام ہے جو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، بڑی پرک ہے. مجھے بڑا سکون مل رہا ہے کہ ہم باتیں اس ہستی کی کر رہے ہیں اور دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. مجھے تو بہت سکون مل رہا ہے کہ اس ہستی کا کیا مقام ہے جنہوں نے زبان پکڑ کر کہا کہ جو اس کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اس کے استعمال کی، زبان کا استعمال صحیح کرو، گالی نہ دو، غیبت نہ کرو، برا بھلا نہ کہو، دل نہ دکھاؤ. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ نحوست و بے برکتی ہمارے ہر کام میں آ گئی. دین کی دوری اور جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے ان کی تعلیمات سے دوری اور ان کی سیرت سے دوری کی وجہ سے ہر کوئی اس کا شکار ہے، ہر کوئی اس کا شکار ہے. اس لیے کہتے ہیں برکت نہیں کام میں. جو کام شروع کرتے ہیں خراب ہو جاتا ہے. خراب تب ہوتا ہے جب دین سے دور ہو جائیں، حضور سے اٹیچمنٹ میں کمزوری آ جائے. تو اٹیچمنٹ رہنی چاہیے. میں ایک افسر سے ملنے گیا، انہوں نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی میلاد کے حوالے سے. صوبائی سطح پہ محفل تھی. تو وہ جنہوں نے آفیسر، ان کا نام میں نہیں لیتا نہ سٹیٹس کا، انہوں نے کہا کہ رابطہ رہنا چاہیے. جتنے علماء مشائخ کو بلایا نا، پتہ ہے ان سے کیا کہتے ہیں رابطہ رہنا چاہیے. آپ کا ہمارا رابطہ رہنا چاہیے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے رابطہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں تو فرصت نہیں دین کے کاموں سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تھوڑی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ساتھ ساتھ ان کا ازالہ ہوتا رہتا ہے. کچھ آپ ہمیں بتائیں گے، کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، تو مل جل کر اصلاح کریں گے. میں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں رہنا، یہ کہتے ہیں رابطے میں رہنا تاکہ خرابیوں سے بچیں. لیکن جہاں اصل رابطے کی ضرورت ہے وہاں ہمارا رابطہ ہی نہیں. وہاں ہمارا، میں رونا رہوں گا میاں صاحب کے آگے، میں رونا رہوں گا حاجی عابد بسمل کے آگے، میں اپنے حالات ان کے سامنے پھولوں گا یار سمجھ کر، رازدان سمجھ کر، ہم راز سمجھ کر. اللہ کی عزت کی قسم پوری ذمہ داری سے 65 سال میری عمر ہو گئی، میں اپنی پوری زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر دین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جن کے سامنے میں اور آپ رونا روتے ہیں، ہمارے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھتے ہیں، باہر جا کے مذاق اڑاتے ہیں. باہر جا کے دل کا راز کبھی کسی کو نہ دو. یہ دین کا پیغام ہے. اس پر اگر میں نے بات شروع کر دی تو اتنی حدیثیں آئیں گی ممکن ہے شام ہو جائے. حضور نے فرمایا اپنا راز کسی کو نہ دو، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے اپنے معاملات کو چھپاؤ. بیوی سے
اپنے معاملات کو چھپاؤ. کچھ ایسے معاملات ہیں اولاد سے پوشیدہ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جن کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے ہم روتے نہیں. جس کے سامنے میں رو رہا ہوں آپ رو رہے ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. کیا کریں گے ہمارا؟ آدمی بیمار پڑ جائے نا چارپائی پہ، اولاد کچھ نہیں کر سکتی، ایسے دعوے ہیں. میں نہیں مانتا. میں نے 65 سالہ زندگی میں بڑے تجربے کیے. جب میں اور آپ چارپائی پہ پڑ جائیں گے، میرا بیٹا بیٹی، آپ کی بیٹی بیٹا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہوگی. شام کو پتہ ہے کیا کریں گے؟ آ کے اپنی وائف سے کہیں گے اب بیران کو شاید دیتی کہ نہیں دیتی، امی نے کو دوائی کھا دی کہ نہیں کھا دی. بھائی کوئی نہیں، ہر آدمی اپنی پاؤں پہ کھڑے ہونا. دین یہ کہتا ہے کہ خود سنبھلو. کیسے سنبھلیں؟ وہ ذات رب کریم کی ہے. وہ ذات. رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو. لوگوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں بنے گا. اور رونے کا وقت بھی پیارے نبی پاک نے بتا دیا. اللہ سے باتیں کرنی ہے تو سحری کے وقت. اللہ سے باتیں کرنی ہے اسے کہتے ہیں نماز تہجد. جب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو تہجد کیا پڑھیں گے؟ اس لیے 2 چیزوں کا خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں. یعنی اس محفل کا ایک انعام، ایک میسج تبرک سمجھ کے لے جائیں کہ مسلمان کے گھر میں 2 چیزیں تیزی سے نکل رہی ہیں. ایک 5 وقتہ نماز، ایک ڈیلی بیسس پہ روزانہ نکال کر جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے ان کے مبارک طریقے اپنے گھروں میں لے کے. ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے پرہیز. علاج میں نے بتا دیا کہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ، اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی نہیں، اس سے بڑا کوئی فرض نہیں مسلمان پہ. سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہماری کوئی نماز ضائع نہ ہو. قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن شریف کی تلاوت. حضور نے فرمایا جب تک قرآن سے جڑے رہو گے خیر تمہیں ملتی رہے گی. قرآن سے جڑنے کے لیے تلاوت، 5 وقت کی نماز اور ایک پرہیز ہے. پرہیز بہت ضروری ہے. میں ڈاکٹر سے علاج شروع کراؤں، وہ نسخہ لکھا ہوا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ انہوں نے پرہیز لکھا ہے. اگر ڈائبٹیز ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ یہ پرہیز کیا تھا؟ وہ کہے جی نہ تو میں نے میڈیسن کھائی ہے نہ میں نے پرہیز کیا ہے. وہ تو ڈاکٹر تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرا علاج نہیں کر سکتا. نہ تو دوائی کھاتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے. تو ہم دوائی بھی نہیں کھاتے. نماز 5 وقت کی، روزانہ قرآن کی تلاوت اور پرہیز. سن لو ذرا، پرہیز سن لو. حرام سے بچنا ہے. یہ میں بڑا ڈر کے بات کرنے لگا ہوں، لیکن نیت میری اصلاح کی ہے، اللہ جانتا ہے. ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا مکے بھی چلا جائے تو اسے کچھ نہیں ملے گا. حج بھی کرے، مدینہ شریف بھی جائے، اسے کچھ نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ. تو ماں باپ کو ناراض کر کے میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ سرکار مدینہ جب مدینہ شریف جائے گا نا، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ستانے والا، دکھ دینے والا، جس سے ماں باپ ناراض ہوں، سرکار بھی راضی نہیں ہوتے. نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کر کے آؤ. میرے پاس آنا ہے. رب بھی فرماتا ہے جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کرو. ایک تو ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا، کسی کو دکھ تکلیف نہ دینا، حرام سے بچنا. میں ضمانت دیتا ہوں اگر خیر و برکت تمہیں نہ ملے تو مجھے آ کے پکڑ لینا کہ نہیں جی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا. حرام سے بچنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانی، ماں باپ کے ادب و احترام کو قائم رکھنا ہے. یہ ہے پیغام سیرت. یہ ہے پیغام سیرت. حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھا کے حضور نے فرمایا تھا سن لو
غور سے سن لو، اور جو لوگ نہیں انہیں بتا دو کہ جو ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ستانے والا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو ماں باپ کو ستانے والا۔ اور اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے جس بیٹی بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو علماء ملیں، اولاد کو یہ حدیثیں سنایا کرو، معاشرے میں بیان کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس بیٹی بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو علماء ملیں، گلی محلے سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، حضور نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ یہ ہے اصلاحی پہلو، وہ تھا عظمت مصطفیٰ کا پہلو۔ میں آخر میں آپ سب کے لیے جتنے بھی یہاں موجود ہیں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، جس ہستی اقدس کے جشن ولادت، جن کی برتھ ڈے میں ہم آج شریک ہیں اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے آقا کا میلاد، میاں صاحبان کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے محبت کی اور مجھ جیسے عاجز، کم علم، نہ علم ہے نہ عمل ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی، محبت سے میں یہاں حاضر ہو گیا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا اپنے چاہا اور کہلوانا چاہا وہ میری زبان سے کہلوا دیا۔ اور اگر کوئی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو میرے لیے دعا ضرور کیجئے، اور جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں نا وہ آگے دوستوں میں بیان کر دیں، وعدہ کرتے ہیں۔ جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں نا، دل کو لگی ہیں پیاری، اسے دوسرے دینی بھائیوں تک پہنچائیں۔ اسے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دیں۔ اور بیان کے دوران مجھ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، اور ہمیشہ یہی ارادہ ہوتا ہے کہ حق بات اور نیکی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا چلوں۔ بس اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے محفل کی مناسبت سے کہ میں اور آپ اگر حضور کے امتی نہ ہوتے، اگر ہم نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا، کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی گائے کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے، کسی انسان کو سجدے کر رہے ہوتے، یہ اس محبوب نے آ کر بتایا هو اللہ احد، پوری کائنات میں سجدے اور عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدہ صرف خدا کے لیے، تعظیم اور محبت ساری کی ساری مدینے والے مصطفیٰ کے لیے، سر خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے معاذ نام مصطفیٰ۔ یہ دل رب نے بنایا ہے مدینے والے کے لیے، اس دل میں حضور کی محبت، اور پھر حرام سے بچ کر دین کے راستے پہ چلیں۔ تو یہ میرے دل کی آواز ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا مغز قرآن، اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اور میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی، وہ پہلے تقریر نثر میں تھی، اب اشعار اور نظم میں، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، قوت عشق سے، یہ ریلیٹڈ ہے آج کے سیلیبریشن کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور میں مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے، اپنے دل کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے کہتا ہوں تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، یا رسول اللہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا